جناب شہباز شریف کو لاہور میں جناب ان کے حلقے کی عوام نے ان کی گاڑی کے اوپر گندے انڈے، ٹماٹر، ڈنڈا سوٹا اور گاڑی کے اوپر پتھراؤ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ کی اصل اوقات یہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے کہ اصل میں شہباز شریف کس ایریا میں تھے اور یہ ڈنڈا سوٹا مارنے والے لوگ کون تھے، کس نے بھیجے تھے، یا پھر ایک عام عوام تھی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اسی ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ نواز شریف نے جی اب جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ذرائع کے طور پہ خبر سامنے آئی ہے، بڑے بڑے چینلز نے اس کو بھی اب تک وہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ نواز شریف اب دوبارہ جو ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام گوہر سیال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا یا فالو نہیں کیا تو پلیز اس کو فالو اور سبسکرائب کر لیں۔ تو خبر کی پہلی خبر کی طرف آتے ہیں، وہ ہے شہباز شریف سے جڑی۔ شہباز شریف گزشتہ رات گوال منڈی میں جناب یہ ان کا جو آبائی حلقہ ہے نواز شریف کا، اور یہ بٹن روڈ ہے لاہور کے اندر جو کہ میو ہاسپٹل کے بالکل گیٹ نمبر 3 کے سامنے یہ ایک روڈ ہے جسے بٹن روڈ کیمرہ مارکیٹ بھی لاہور کا کہا جاتا ہے۔ شہباز شریف گزشتہ دن حلقے کے کارنر میٹنگز کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ بیسیکلی یہ نواز شریف کا حلقہ ہے اور اس حلقے میں جب پہنچے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ ہجوم جو ہے وہ گاڑی کی طرف بھاگتا ہے۔ حالانکہ یہ ابھی بھی جو ہے وزیر اعظم جیسا پروٹوکول شہباز شریف کا ابھی بھی ہے، پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے رینجرز کی گاڑیاں بھی تھیں اور ان کی اپنے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن یہ بٹن روڈ کے اوپر تقریباً یہ وقت تھا تقریباً 9-10 بجے کے قریب، یہ 9 اور 10 کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے اور شہباز شریف کارنر میٹنگ کر کے اپنے علاقہ جو ہے ان کا جو گھر ہے ماڈل ٹاؤن اس کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ وہاں پہ جو جس گھر میں یہ میٹنگ تھی ان کا نام ہے عرفان بٹ، جو کہ گوگی بٹ اور ان دیگر لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا رشتہ دار ہے اور یہ بڑا مسلم لیگ نون کا وہاں پہ جو ہے کرتا دھرتا ہے۔ ان کے گھر سے جیسے وہ نکلے ہیں تو بٹن روڈ کے اوپر جب یہ کیمرہ مارکیٹ پہنچے ہیں تو لوگوں کو پتا چلا کہ شہباز شریف آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ تو پہلی بات یہ بتا دوں، نہ تو کسی نے یہ بھیجے تھے، نہ کسی نے یہ کروایا تھا اور نہ ایسا ہونا، نہ ہی ایسی کوئی خبر ہے۔ یہ عام لوگ تھے، یہ عام پاکستانی تھے لیکن غیرت مند تھے، یہ بات کنفرم ہے۔ گزشتہ دن میں تقریباً 16 ماہ سے یہ بول رہا تھا کہ آپ لوگوں نے استقبال کرنا ہے ان کے گندے انڈے گندے ٹماٹروں کے ساتھ۔ تو میں 16 ماہ پہلے بھی یہ خبر دیتا رہا کہ ابھی یہ ذرا کیونکہ وزیر اعظم ہوئے، ششکا پروٹوکول ایسی چیزیں ہیں ان کے پاس اور یہ ابھی پبلک میں نہیں آ رہے، اور پبلک اگر آتے بھی ہیں تو کیونکہ ان کی بڑی سیکیورٹی ہے، بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، رینجر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر فورسز بھی ہوتی ہیں، پولیس کی بڑی بھاری مقدار ہوتی ہے جہاں پہ جو ان کے جب سیکیورٹی پروٹوکول لگتے ہیں تو بڑی تعداد ان کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو میں 16 ماہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر جب بھی الیکشن ہوں گے یہ پبلک میں جائیں گے، ان کا ایسا استقبال ہوگا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج وہ خبریں سب جو ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں جو میں نے 16 ماہ پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کا استقبال جو عوام ہے وہ الیکشن کے دنوں میں دیکھیے گا، ان کی گاڑیوں کے انڈے بھی پڑیں گے، گندے ٹماٹر بھی پڑیں گے، جوتے بھی پڑیں گے اور لوگ ان کو کرسی چارپائیاں نہیں دیں گے بیٹھنے کے لیے۔ اس کا ایک تو جو پہلا جو نتیجہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ملا وہ ہمیں ملتان سے ملا۔ پیپلز پارٹی کے جناب یسر اللہ گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی جو کہ بڑی بڑکے مارتے ہیں کہ گیلانیوں کا ملتان ہے، اس کو بھی جوتے گندے انڈے گندے ٹماٹر پڑے ہیں۔ جس دن یہ بجلی کے بلوں کے اوپر وہ ایک کارنر میٹنگ میں جا رہے تھے تو لوگوں کو پتا چلا علی موسیٰ ہے، اس کی گاڑی کے اوپر بھی لوگوں نے اسی طرح پتھراؤ کیا، گندی گالیاں غلیظ گالیاں دی اور اسی طرح اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں تو 16 ماہ پہلے میں آپ سے ڈسکس کرتا تھا، تو عوام میرے خیال میں جتنا ان کو حقیقتوں سے پتا ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جناب 30 سال سے محترم جو فرماتے ہیں میں آنکھ کا تارا تھا، آنکھ کے تارے کو عوام نے چھل دیا ہے، مچھ دیا ہے ڈنڈوں کے ساتھ،
غلیظ گالیوں کے ساتھ، اور یہ جو موصوف ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں آنکھوں کا تارا ہوں. آنکھوں کا تارا کی بجائے آپ کی جو انہوں نے عوام نے درگت بنائی ہے، عوام کے آنکھوں کے تم گٹر کے برابر بھی نہیں ثابت ہوئے، اور یہی پبلک پالس ہے. اور گزشتہ دن آپ نے دیکھا مریم نواز جو ہے وہ بڑی بڑکیں مار رہی تھی کہ عوامی سمندر دیکھیں، وہ چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، وہ چھتوں والے نیچے آ جاؤ، وہ یہ دیکھیں مسلم لیگ نون کا جلسہ. اتنی سی جلسی اور بکواس جھوٹے پروپیگنڈے کرنے کے اوپر نانی ڈرگولا 420. آپ کی تو یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس قوم کے نوجوان کو شعور آیا. نوجوانوں کو عمران خان نے شعور تو دے دیا تھا، لیکن جتنے آپ نے یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، اور کلاس کے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی ہی عوام قوم جانتی ہے کہ یہ جھوٹ کون بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، اور کون سی چھتوں کے اوپر وہ بیبیاں چڑھی ہوئی تھی. بی بی مریم تم بتاؤ تو صحیح ذرا، آپ کس بیبیوں کی بات کر رہی تھی اس دن کھڑے ہو کے؟ آپ تو کہہ رہی تھی نیچے آ جائیں، بہت سے لوگ چھتیں، وہ بی بی کو چھت گر گئی تھی وہاں پہ، آپ کہتی تھی جلسے میں کھڑے ہو. 33 بندے تو آپ کی وہاں پہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہتی ہیں وہ چھتوں کے اوپر دیدار ہو رہا تھا، آپ کا پھول پھینک رہے تھے. اور وہاں پہ تو لوگوں نے جوتے مارنے کی کوشش کی ہے. وہاں پہ بھی میری جو ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ وہاں پہ بھی مریم نواز کا جو ہے چھتوں سے جوتے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پہ جو ان کے سیکورٹی سکواڈ ہے وہ چھتوں پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو پیچھے ہٹایا، یہ بھی خبر ہے. اور یہ ایک تھرمامیٹر لگا کے عوام میں چیک کیا جانا تھا کہ شہباز شریف تم جاؤ، یہ نواز شریف کے احکامات ہیں کہ تم ایک مرتبہ جاؤ، ذرا عوام میں جاؤ، اور پہلے جو ہے میرے حلقے کا افتتاح کرو، میرے جو آبائی حلقہ ہے گوال منڈی، وہاں پہ جاؤ، جاتی عمرہ جاؤ، لاہور کا جو ہے ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ چیک کرو، اس کا ٹیمپریچر، عوام کا ٹیمپریچر کیا کہتا ہے. تو نواز شریف کی یہ جو ہے وہ درخواست کے اوپر آنکھوں کا تارے نے جناب عمل کرتے ہوئے عوام نکلے ہیں، اور پہلا غیر حتمی غیر سرکاری 9 رات 10 بجے کے قریب یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ عوام نے دیا. اور اس کے بعد شہباز شریف وہاں سے اتنے بڑے سیکیورٹی پروٹوکول میں اپنی جان بچا کے بمشکل وہاں سے نکلے، اور پولیس اور رینجر کو آنا پڑا عوام کے آگے، اور عوام جس طرح سے وہ غلیظ گالیاں دے رہی ہے تو اللہ مانا الحافظ ہے میری طرف. اور یہ پبلک پالس وہاں سے بیٹھے جو دوائی لینے گیا تھا، اور میں نے تو شکر ادا کیا تھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ عوام نے اس سے بھی بڑا سلوک کرنا ہے. نواز شریف سمجھ جاؤ، آپ کے ساتھ اس سے بھی بدترین سلوک عوام کرنا چاہتی ہے. عوام کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے جناب، آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا کہ قوم آپ کا استقبال کرے گی. جاؤ ذرا کے پی کے میں جاؤ، ذرا بلوچستان میں جاؤ، وہ سندھ میں جاؤ. میں تو آپ کے حلقے کا سروے کر کے آیا ہوں، آپ کے 7 ووٹ نکلے ہیں، 60 ووٹ پی ٹی آئی، 60 ووٹ پی ٹی آئی کے وہاں پہ پڑے ہیں، اور 7 ووٹ آپ کو پڑے ہیں. اور وہاں کی عوام سے میں نے جب پوچھا کہ آپ میاں صاحب کا استقبال کیسے کرو گے، تو جو جوتوں والی دکان پہ کھڑا تو انہوں نے جوتی میری طرف اٹھا کے دکھائی، اور جو کھڑا تھا گلی میں اس نے ٹماٹر اٹھا کے مجھے دکھایا، کسی نے جناب گندے انڈے پڑے تو اس نے مجھے وہ اٹھا کے دکھایا کہ ہم نے استقبال ایسے کرنا ہے. بھائی آئے ذرا آئے تو صحیح. اس کو اب یاد آئے ہیں کہ 4 سال 5 سال آپ وہاں بیٹھے اور فیصلے وہاں سے کریں، اور جب ہمیں بیوقوف بنانے اور ووٹ لینے کے چکر میں یہاں واپس آئیں گے ہم استقبال ایسا کریں گے. یہ بیسک نون لیگ کے اندر تجویز تھی، اور نون لیگ کی اس طرح سے یہ پبلک پالس اور ٹیمپرامنٹ جو ہے عوام کا وہ چیک کیا گیا، اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ لندن دستخطوں کے واپس چلا گیا. اور لندن والے باؤ جی نے کہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ میری بیٹی کے ساتھ حال ہو رہا ہے، یہ میرے بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ لندن میں جب یہ سارا گیا رزلٹ غیر حتمی غیر سرکاری، تو باؤ جی نے کہا معذرت جناب، یہ پاکستان آنکھوں کے تارے والوں کی پسند کرے، یہ پاکستان نیازی کو پسند کرے، یہ پاکستان جناب زرداری کو پسند کرے، یا کسی اور کو پسند کرے، میری تو توبہ، میری معافی. وہ اس نے اب جو ہے وہ انکار کیا، اور انکار بڑا گول کر کے کر رہا ہے. وہ اب انکار اس نے پہلے دن سے کیا تھا. یہ جو اس نے بیان پاک افواج اور اداروں کے خلاف کیا تھا، اس دن سے نواز شریف نے ٹیمپرامنٹ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا چیک کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. اور جیسے نواز شریف نے بکواس کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اداروں کے اوپر، افواج کے اوپر، اس کے بعد بھائی جان کو کہا گیا بھائی جان آپ پہنچو، اس کا منہ تو بند کر کے آؤ، یہ آنکھوں کا تارا یہاں سے ان کا میسج لے کے آؤ، کہا بھائی جان اگر آنا ہے تو ذرا
یہ جو جرنیلوں کی بات کرو یا ججز کی بات کرو، ان سے معافی مانگو اور چپ کر کے جو ہے وہ بھیگی بلی کی طرح ایئرپورٹ آؤ، آپ کو لے کے جائیں گے اور کچھ عرصہ آپ آرام کریں گے، لیکن آرام بھی آپ کو نہیں ملنے والا تھا۔ میں نے تو کئی بار بول چکا، نواز شریف جیسے ایئرپورٹ پہ آئیں گے گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ میں نے تو خبر پہلے دے دی ہوئی ہے کہ جیسے ہی نواز شریف آئیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے، اور یہ خبر کے اوپر ابھی تک قائم ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ اپنے جو ہے وہ خبر میں اپنے ولاگز میں آپ تک بتا چکا ہے کہ نواز شریف نہیں آئیں گی۔ وہ پبلک کا ٹیمپریچر چیک کروا رہے تھے، اب وہ غیر حتمی غیر سرکاری رپورٹ پہنچ گئی ہے، تو اس کے بعد یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ جناب یہ نون لیگ کے مفاہمتی گروپ نے نواز شریف کی وطن واپسی کی تجویز دے دی ہے۔ اب یہ خبر وہ گول کر کے دے رہے ہیں، مطلب انکار تو پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب اس خبر کو گول کر کے گھما کے، مطلب خبر وہی ہے لیکن خبر کا اینگل چینج کر کے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ نون لیگ کے مفاہمتی گروپ نے نواز شریف کی وطن واپسی کی ملتوی کرنے کی اجازت دی ہے، تجویز دی ہے۔ مہنگائی سے پریشان عوام نواز شریف کی واپسی زیادہ دلچسپی نہیں رہی۔ شہباز شریف اور مریم نواز لاہور میں عوامی رابطہ مہم کر کے عوام کی نبض دیکھ چکے ہیں۔ نواز شریف کے شایان شان استقبال کی توقع رکھنا غیر مناسب ہو گیا ہے۔ مفاہمتی گروپ کا موقف سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی یہ ایک مستند اور پاکستان کے بہترین جو نیوز پیپر ہے اس کی طرف سے یہ خبر آ چکی ہے۔ مسلم لیگ کے مفاہمتی گروپ نے پارٹی قید نواز شریف کی وطن واپسی ملتوی کرنے کی تجویز دی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ نون لیگ کے اندر موجود مفاہمتی پالیسی کی حامی گروپ نواز شریف کی واپسی مؤخر کرنے کے لیے سرگرم ہے، تاہم نواز شریف نے اس تجویز پر فوری رد عمل دینے سے گریز کیا۔ یہ خبر کو مطلب تھوڑا گما کے مطلب انکار ہو چکا ہے، لیکن اب وہ ذرا اس کو رد عمل اور اس طرح کے ایک دم بتائیں گے کہ نہیں وہ نہیں آ رہے تو وہ بڑا اور زیادہ برا ان کے لیے ہو جائے گا۔ مفاہمتی گروپ کا موقف ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، پریشان عوام نواز شریف کی واپسی میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ شہباز شریف اور مریم نواز لاہور میں عوامی رابطہ مہم شروع کر کے عوام کی نبض دیکھ چکے ہیں۔ ان حالات میں عوام کی جانب سے نواز شریف کے شایان شان استقبال کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ پارٹی نے تو پہلے بھی کچھ کہا تھا، لیکن کچھ نواز شریف کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہیں دھنے وال، آپ کا بڑا استقبال ہوگا، اور قوم جو ہے وہ استقبال تو آپ کی بیٹی کا بھی کر چکی ہے۔ میں نے خبر دی ہے جس دن مریم نواز کا شدرہ میں یہ کارنر میٹنگ، جس کو وہ کہتی ہے کہ یہ تو میری کارنر میٹنگ تھا، ایک جلسہ، اور عوام جو ہے وہ چھتوں پہ چڑھ گئی تھی۔ گلی میں جو بنایا تھا آپ نے کہ 33 کرسیاں لگا کے، عوام جو چھتوں پہ گندے انڈے جوتے اکٹھے کر کے کھڑے تھی، ان کے سیکیورٹی کو پتا چل گیا کہ عوام اوپر سے کچھ پھینکنا چاہ رہی ہے، کوڑا پھینکنا چاہ رہی ہے، تو سیکیورٹی کے اہلکار چھتوں پہ چڑھ گئے اور ان لوگوں کو واپس بھیجا۔ اب میں نے اس خبر کی تصدیق جو ہے مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سپیکر ہیں، ڈپٹی جو ہیں سیکٹری ہیں عطا تارڑ، میں نے ان سے یہ ابھی خبر کنفرم کی۔ میں نے کہا یہ ریئل ہے یا فیک ہے، تو ان کی طرف سے اس خبر کی ابھی تک تردید ہوئی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، لیکن جہاں تک میرے سورسز بتا چکے ہیں کہ نواز شریف نے ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ فوج کی اور عوام کی نبض چیک کرنے کے لیے سٹیٹمنٹ بھی دی اور عوام میں جانے کا بھی یہ بولا۔ تو یہ آج کی بڑی تازہ ترین دو بڑی خبریں تھیں کہ نواز شریف تو واپس اب وہ آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ شہباز شریف کا استقبال آپ نے دیکھ لیا، لوگوں نے پھولوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھولوں کے ساتھ مکس ڈنڈے بھی تھے اور مکس جوتیاں بھی تھیں، اور بڑی پرانی جوتیوں کے ساتھ وہ استقبال میاں صاحب کا کیا گیا، اور میاں صاحب وہاں پہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں مجھے کوئی گندا انڈا میرے ماتھے کے اوپر نہ پڑے۔ اور بھائی آپ کی گاڑی کی سکرین جو ہے نہ ہوتی تو لوگ آپ کو نکال کے وہاں پہ فٹ بال بناتے۔ تو یہ ابھی ہے پبلک ریئیکشن، اور پبلک ریئیکشن کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کی بھی جو ہے بڑی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان کی جو بہتری ہے اس کی طرف اگر کوئی لے کے اس ملک کو جانا چاہتا ہے تو میں تو اس کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا تو میری تو رائے ہے کہ وہ پاکستان کو بہتر حالات اس طرح سے کرنے سے بہتر ہو سکتے ہیں، تو بالکل ہمیں ایگری کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ جو ہے کل جو ہے عمران خان کے حوالے سے بڑا اہم کیس ہے، اس کیس کے حوالے سے آپ سے مکمل جو ہے ڈسکس کریں گے، اور آج جو بڑی اہم خبر تھی آپ تک پہنچائی۔ امید ہے ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ آخر میں اگر کسی کو میری ویڈیو میں لفظ جملہ کوئی بھی
آپ کو برا لگا ہے یا جس کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ اب آگے وہ خوشیاں آپ تقسیم کر سکیں. پاکستان زندہ باد.